الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محبوب پروردگار سید ابرار و اخیار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیے باواز بلند اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلا کل من ہوا محبوب و مرضی لدی صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ نے بہترین آوازیں اور بہترین کلام سماعت فرمائے اور یہ جشن دستار حفظ قرآن اللہ تبارک و تعالی اسے مبارک فرمائے. ہمارے حضرت علامہ قاری فراست صاحب قبلہ کے لیے بھی اور ان کے والد کو اللہ تبارک و تعالی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی بے حساب کتاب مغفرت فرمائے. اور آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں اہل بستی. رب تبارک و تعالی اس محفل سے اٹھنے سے پہلے آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کے عزیزوں کی مغفرت فرمائے. یہ محافلیں بڑی متبرک محفلیں ہوا کرتی ہیں اور ان محفلوں کے بے شمار ان محفلوں کی فضیلتیں احادیث میں وارد ہیں. یہ علماء کرام کا جمع غفیر رب تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت فرمائے. انہی کے بدولت آج جو ہے یہ دین متین کی خدمت جاری و ساری ہے. یہ حفاظ، یہ قراء، یہ علماء، یہ فضلاء، یہ جتنے بھی فراغت پا رہے ہیں یہ علماء ہی کی دین ہے اور دین بھی انہی سے زندہ ہے. یہ میں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ دین انہی کی بدولت زندہ ہے کہ آج دین پر اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ علماء کی ہی جماعت ہے. وہ بیچارے اتنے مجبور اور لاچار ہو گئے ہم آپ عوام الناس سے اپنے گھر والوں سے کہ وہ بیچارے خود تو کر سکتے ہیں لیکن گھر والوں کو بھی نصیحت نہیں کر پاتے ہیں. ایسے حالات بن گئے اور جب کہتے ہیں نا شیطانیت جب عام ہوتی ہے تو پھر وہ اس کی تھوڑے دنوں تو برا لگتا ہے لیکن پھر جب اسی کے ماحول میں آدمی ڈھل جاتا ہے تو وہی اچھا لگنے لگتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. جب کوئی قوم جو ہے بددینی پر مصر ہو جاتی ہے تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں مزین کر دیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ کے خوف سے اور اس کے عذاب سے ڈرو تاکہ وہ دن نہ ہمیں دیکھنا پڑے. اللہ نہ کرے. اس نے تو خیر اپنے محبوب سے وعدہ فرما لیا ہے کہ امت محمدیہ پر عذاب نازل نہیں کرے گا، لیکن یہ تنبیہات جو آج ہمارے سروں پر ہیں یہ اللہ کی تنبیہات ہیں
کہنے کو کچھ بھی کہتے رہو کہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے، یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی کمائی ہوئی ہے۔ تو قابل مبارکباد ان حفاظ کے ماں باپ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں تعلیم دین کے لیے بھیجا اور حضرت علامہ قاری فراست صاحب کے حوالے کیا اور انہوں نے حافظ قرآن بنا دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ انہیں باعمل بنائے۔ ایک میں ناقص علم اور ناقص عقل کے ساتھ ایک مشورہ دینا چاہوں گا نعت خوان حضرات کو کہ جب کوئی کلام بزرگان دین کا آپ پڑھیں تو کسی عالم دین سے اس کی تصحیح کرا لیا کریں، کیونکہ اگر آپ کے الفاظ کی درستگی نہیں ہوتی ہے تو معنی اور مفاہیم بدل جاتے ہیں اس کے، اور بزرگان دین کی ارواح کو تکلیف پہنچتی ہے کہ انہوں نے تو یہ نہیں لکھا، آپ پڑھ الگ رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے جب بزرگان دین کا آپ کلام پڑھیں یا کسی بھی شاعر کا یا خود لکھیں تو اس کی کسی عالم دین سے باصلاحیت عالم دین سے اس کی تصحیح کرا لیں تاکہ بجائے ثواب کے آپ کے حصے میں گناہ نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ وعلی کل من ہوا محبوب و مرضی لدی صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ حصول برکت کے لیے 2-3 شعر اعلیٰ حضرت کے پڑھنا چاہ رہا ہوں میں، اگر اجازت ہو۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں۔ اگر سبحان اللہ کہہ دو گے تو برائی تھوڑی ہو جائے گی۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ قاری فراست صاحب نے یہاں مدرسہ قائم کیا اور یہاں تو ماشاءاللہ کئی رشتہ داریاں بھی انہوں نے گنوا دی۔ امن سیٹ کہاں ہے بھائی؟ ہیں بیٹھے ہوئے؟ حاجی صاحب چلے گئے؟ حاجی صاحب نہیں ہے، طبیعت خراب ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حاجی بابو صاحب
وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں، سب ماشاءاللہ آپ لوگ سب رشتہ داری ہیں، تو بھرپور ساتھ دیں نیکی میں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ دوست وہی ہے جو نیکی میں اپنے دوست کا ساتھ دے، تو اب رشتہ دار وہی ہے جو نیکی میں شانہ بشانہ رشتہ دار کے ساتھ مل کر ساتھ دے۔ یہ کام جو انہوں نے کیا اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے دنیا میں بھی مبارک فرمائے اور آخرت میں بھی مبارک فرمائے۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی۔ اور آخری شعر، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں، سیکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں، سیکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو طالبان علوم نبویہ ہیں، یہی کل چل کر علماء اہل سنت کی فہرست میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں عالم بعمل بنائے۔ اور رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے رب کا مقرب بندہ، اللہ کا محبوب بندہ، اس کے نزدیک بہتر بندہ وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ تقوی شعار ہے۔ صورتوں اور جسم و جسمانیت کا اعتبار میرے رب نے نہیں فرمایا کہ یہ زیادہ حسین و جمیل ہے تو یہ اللہ کا محبوب بندہ بنے گا، یا یہ زیادہ جسم و جسمانیت کے اعتبار سے قوی ہے، مضبوط ہے، اس لیے اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ یہ یا آپ نے دیکھا ہے کہ جو زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوا وہی اللہ کا ولی ہوا؟ نہیں۔ یا زیادہ حسین و جمیل ہے وہ اللہ کا ولی ہے، یا برادری میں اونچا ہے وہ اللہ کا ولی ہے؟ رب تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ نہ تو برادری کا اعتبار، نہ حسب و نسب کا اعتبار، نہ جسم و جسمانیت کا اعتبار، نہ شکل و صورت کا اعتبار، اگر اعتبار ہے رب کی بارگاہ میں تو تقوی کا اعتبار ہے، تقوی کا اعتبار ہے۔ علماء کرام سے، علماء کرام وہ علماء کرام جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ کس وجہ سے کہ انہوں نے وہ علم حاصل کیا کہ رب کو پہچان سکیں، رب کو پہچان سکے۔ جس نے جتنے اپنے رب کو پہچانا وہ اتنا ہی اپنے رب سے ڈرا، اللہ کا خوف اس کے دل میں اس قدر ہی پیدا ہوا
جتنا اس نے اپنے رب کی جو ہے ذات کو پہچان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہی اشخاص کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے جو اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں چاہے جتنا دعویٰ کرنے والے ہو، نہ لباس کا اعتبار کیا گیا، نہ جو ہے رخسار کا اعتبار کیا گیا، نہ حسب و نسب کا اعتبار کیا گیا، اسی سے ان کی بھی وہ بھی خارج ہو گئے کہ جو 10 انگوٹھیاں پہن لیں یا بڑے بڑے بال رکھ لیں یا بڑے بڑے جبہ و دستار باندھ لیں اور پھر کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم فقراء ہیں، ہمیں علماء سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پیارے، پہلی سیڑھی جو ہے اللہ کے قرب میں پہنچنے کی، پہلی سیڑھی وہ شریعت مطہرہ کی ہے۔ اگر وہ شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ محبوب ان سے کہہ دو جو کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے اور محبوب بندے ہیں، ان سے اعلان کر دو اور ان سے تاکید کے ساتھ کہہ دو اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے محبوب سے محبت کرنا ضروری ہے، اور محبوب کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ڈھینگے مارتے رہو، بلکہ اتباع رسول بھی ضروری ہے، اطاعت رسول بھی ضروری ہے۔ اور مجھے بتائے کوئی، یہ علماء کی فہرست موجود ہے، علماء کا اجتماع ہے یہاں پر، کوئی عالم دین سے پوچھے کہ اتباع رسول کا مطلب کیا ہے؟ پیارے، اتباع رسول کا مطلب صرف ڈھینگے مارنا نہیں ہے یا رسول کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے صرف یہ نعرے لگانے کا مطلب نہیں ہے۔ اتباع رسول کا مطلب ہے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا۔ اور اگر کوئی اس کے علاوہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہی بات جو ہے کعب اور اس کے ساتھیوں نے مقام طائب میں جب میرے آقا جو ہے دین اسلام کی تبلیغ فرمانے کے لیے گئے تو کعب اور اس کے ساتھیوں نے کہا تھا معاذ اللہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اس اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اور اس کے پیارے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محبوب انا اہلوں سے کہہ دو یہ تو اللہ کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی دلوں میں کوئی محبت اللہ کی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہوتی تو محبت کا تقاضا ہے محبوب کی ہر شے محبوب ہوا کرتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ کے محبوب سے محبت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور اگر اللہ کی محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اتباع محبوب کیوں نہیں کرتے ہو؟ شریعت مطہرہ پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو پھر اگر شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر کوئی کہتا ہے کہ صاحب جو نہیں ہم تو فقیر ہیں، ہمارا راستہ الگ ہے اور ان کا راستہ الگ ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا راستہ بہت الگ ہو چکا ہے، اب یہ راستے پہ نہیں آ سکتا ہے، اس کا راستہ ندی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ بھی ڈھیلے والی جو ہے جو سر بھی پھوٹے گا، گھٹنا بھی ٹوٹے گا، اور موقع لگ گیا تو دم بھی اکھڑ جائے گا۔ لیکن انہیں اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ولی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں فقراء کہا گیا ہے، جنہیں اللہ کے راہ کا جو ہے مسافر کہا گیا ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ پہلی سیڑھی ہے، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ جو ہے اس کشتی کی مانند ہے جو حقیقت کے سمندر میں جو ہے رواں دواں ہے، اور اس جو ہے حقیقت کے سمندر میں ڈوب کر غوطہ لگا کر معرفت کا موتی چننے والے وہ فقراء ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے۔ نہ دنیا سے مطلب ہوتا ہے، نہ دنیا والوں سے مطلب ہوتا ہے۔ یہ کیسے فقیر ہے کہ سارا کام دنیا والوں کے لیے کیا جا رہا ہے، کبھی کوئی آستین سے کھجور نکال کے دکھاتا ہے، کبھی کوئی جو ہے ہوا میں جو ہے تیر پھینک کے دکھاتا ہے، کوئی کرشمہ دکھا رہا ہے، کوئی کرشمہ دکھاتا ہے، اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہ لوگ ہماری دست بوسی کریں، لوگ ہمارے قدموں کو بوسا دیں۔ نہیں پیارے، ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یاد رکھنا یہی وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے جو وہاں پر میدان محشر میں دعویٰ کریں گے جب رب تبارک و تعالی شہدائے کرام کو، مجاہدین اسلام کو اور جو ہے شہدائے کرام کو فرمائے گا اے شہدائے کرام
کرام، او غازیوں، او مجاہدین، جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ، جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تمہارا نام اعمال بند کر دیا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالی تمہارے اس کام سے خوش ہے کہ تم نے اس کی راہ میں اپنی جانوں کی بازی لگا دی ہے، اپنی جانوں کی بازی لگا دی ہے، تم نے رب کے اس حکم پر عمل کیا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک رب تبارک و تعالی نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مدینہ حضرت علامہ مفتی اسرائیل صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی اسرائیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب نے ارشاد فرمایا پیارے، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب ان مجاہدین نے اور ان غازیوں نے، ان شہداء نے اپنے مالوں کو بھی رب کی راہ میں جو ہے قربان کر دیا ہے، اپنی جانوں کو بھی رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے۔ اب میدان محشر میں جب سارے لوگ حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اس وقت جو ہے رب کا فرمان جاری ہوگا، او شہیدوں سنو سنو، مجاہدین تم بھی سنو، غازیوں تم بھی سنو، جاؤ تمہارا اب کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تم نے جنت کے بدلے اپنی جانوں کو بھی بیچ دیا ہے رب کے ہاتھوں، اپنے مالوں کو بھی بیچ دیا ہے، اب جنت تمہاری ہے، تم جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ وہیں پر علماء کھڑے ہوں گے، علماء کہیں گے مولا یہ جو مجاہدین بنے ہیں، یہ جو شہداء ہوئے ہیں، یہ جو غازی ہوئے ہیں، ہم نے ان کو بتایا ہے تیری راہ میں قربانی کی فضیلت۔ ارے آگے سے پیچھے تک بنبا بولے سبحان اللہ۔ یہاں بیٹھے ہو تو کچھ لے کر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے نام سے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور وہ درخت قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتا ہے۔ ابھی بھی مرے سبحان اللہ بول رہا ہے۔ اتنی اچھی فضیلت بتانے کے بعد مومن وہ آئے جو جب نام سنتا ہے جنت کا اور اپنے حضور کا تو مچل جاتا ہے، اور یہ مچلنا بھی ضروری ہے تاکہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری جنت جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے تم بھی اس سے خوش ہو یا نہیں ہو۔ تو جو جنت پانے کی خوشی میں ہے وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے۔ تو اب یہ جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، وہ قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہتا ہے۔ تو اب ہمارے اوپر ہے کتنے درخت لگوا لیں، اور جیسے سبحان اللہ بولو گے ایسے ہی لگے گا سبحان اللہ، تو ایسے ہی مرا مرجھایا قطعی۔ اور اگر سبحان اللہ دل سے محبت کے ساتھ بولو گے تو اے بڑا بھوجپور کے اتنا درخت لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ او شہیدوں، او مجاہدین، او غازیوں جنت میں چلے جاؤ۔ علماء وہیں پر عرض کریں گے مولا یہ جو مجاہدین بنے ہیں، یہ جو شہداء بنے ہیں، پروردگار عالم یہ جو غازی بنے ہیں، انہیں ہم نے بتایا ہے تیری راہ میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے کی فضیلت۔ ہم نے ہمارے بتائے ہوئے سے یہ مجاہدین بنے ہیں، ہمارے بتانے سے یہ غازی بنے ہیں، ہمارے بتانے سے یہ شہید ہوئے ہیں تیری راہ میں۔ پروردگار عالم اگر دین کی نشر و اشاعت ان کی وجہ سے اگر دین مضبوط ہوا ہے تو ان کی وجہ سے اگر دین پھیلا ہے تو ہماری وجہ سے، پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا علماء یہ تو جنت میں جا رہے ہیں، اب تمہارے لیے یہ ہے تم اکیلے جنت میں نہیں جاؤ گے بلکہ جنہوں نے تمہاری خدمتیں کی ہیں ان کو بھی جنت میں لے کے جاؤ گے، جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو بھی جنت میں لے کے جاؤ گے۔ او حفاظ کرام کے یہ اس
تقریب میں شامل ہونے والوں، شرکت کرنے والوں، او مدرسے جامع رضویہ کی خدمت کرنے والوں، او اس میں تعاون کرنے والوں، قاری فراست کا ساتھ دینے والوں، تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ رب فرماتا ہے تمہاری جو خدمت کی ہے جس نے، اس کو بھی تم اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ گے۔ کسی نے ایک گلاس پانی پلایا ہے، اسے بھی جنت میں لے کر جائیں گے یہ علماء۔ کسی نے وضو کا لوٹا دیا ہے، اسے بھی جنت میں لے کر جائیں گے یہ علماء۔ کسی نے محبت سے سلام کر لیا ہے، اسے بھی جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن خبردار، محبت کرنے والوں میں شامل ہونا، خدمت گزاروں میں شامل ہونا، بغاوت کرنے والوں میں شامل مت ہونا، ورنہ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ رب نے ارشاد فرمایا ہے یوم یفر المرء
اس کا حساب و کتاب ہو اور تیری طرف سے فرمان جاری ہو. یہ حافظ قرآن ہے, میری کتاب پر, میرے کلام مقدس پر عمل بھی کیا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی عمل کروایا ہے. اسے بھی جنت میں جانے دو, اس کے گھر والوں کو بھی ساتھ میں جنت میں جانے دو. اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر اس کے ساتھ تمہیں چلنا پڑے گا. اگر وہ تمہیں منع کرتا ہے کسی چیز سے تو رکنا پڑے گا. اگر بات ہو تو تمہارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے بیٹے کی جو ہے اتباع اختیار کرو تاکہ رسول اللہ کی اتباع آسان ہو جائے, پیروی آسان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو اس کے لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے تو اسے باعمل بھی بنائے, کیونکہ آج کل باعمل کی ضرورت ہے اور قرآن پر عمل بھی ضروری ہے, دین پر عمل بھی ضروری ہے. اگر عمل نہیں ہے, جو طلبہ حافظ قرآن بنے, میں ان کے لیے بھی بتا رہا ہوں, بیٹا زندگی میں جب آگے بڑھو گے تو سب سے اہم مقصد یہ ہے تم دین کے سپاہی بنے ہو, دین کے سپاہی. اچھا مجھے یہ بات بتائیے, آپ جب جنگ میں سپاہی جاتا ہے بغیر ہتھیار کے چلا جائے تو اسے کیا کہیں گے لوگ؟ بے وقوف کہیں گے نہیں کہ جنگ لڑنے جا رہا ہے بغیر ہتھیار کے جا رہا ہے. تو اب یہ مجھے بتائیے کہ اگر حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, قاری قرآن ہے اور وہ نماز 5 وقتہ کی پابندی نہیں کرتا ہے اور وہ دین پر عمل نہیں کرتا ہے, لوگ جب اسے جو ہے تان و تشنیع سے نوازتے ہیں, برا کیوں لگتا ہے؟ برا کیوں لگتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے. میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے, ایک سپاہی جنگ کے میدان میں لڑنے جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں نہ ڈھال ہے, نہ روکنے کے لیے ڈھال ہے, نہ لڑنے کے لیے تلوار ہے, تو پھر وہ جنگ کس چیز سے کرے گا؟ پھر اپنے آپ کو سپاہی کیوں کہتا ہے؟ نہیں پیارے, وہ سپاہی نہیں ہے. اسی طرح اگر حافظ قرآن پر عمل نہیں ہے, عالم دین اگر علم پر عمل نہیں ہے تو پھر اس کا علم دین حاصل کرنا بیکار گیا, اس کا حافظ قرآن بننا بیکار گیا. پھر جب آپ عمل نہیں کرو گے تو پھر آپ دوسروں کو نصیحت نہیں کر سکتے ہو, آپ گھر والوں کو نہیں بتا سکتے ہو. آپ جب خود 10 بجے تک سو کر اٹھو گے تو اپنے باپ کو نماز کے لیے نہیں کہہ سکتے ہو. آپ خود جب 8-9 بجے تک سو گے تو اپنی ماں بہن کو نماز کی تاکید نہیں کر سکتے ہو. اسی لیے پیارے, اپنی زندگی کا اہم مقصد بنا لینا کہ میں جو ہے دین کا سپاہی بنا ہوں, مجھے باعمل بننا ہے, مجھے عمل کے ہتھیار سے لیس ہونا ہے اور مجھے دین کی خدمت کرنا ہے, اللہ اور رسول کی رضا حاصل کرنا ہے. قسم خدا کی, حضور ارشاد فرماتے ہیں ان نیک محفلوں میں جو اللہ اور رسول کی ذکر کی محفلیں ہیں, اگر ان میں کوئی بیٹھ جاتا ہے ایک لمحے کے لیے, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, ان کے نام ان کے باپوں کے نام کے ساتھ درج کرتے ہیں, رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, مولا یہ تیرے بندے ہیں جو زمین پر تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں, پروردگار عالم یہ تیرے بندے ہیں. رب فرماتا ہے اے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے جو ہے مغفرت کے طلبگار ہیں, تیرے بندے جنت کے طلبگار ہیں, مولا تیرے بندے جہنم سے آزادی چاہتے ہیں, گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں. رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, آسمان والو زمین والو سب گواہ ہو جاؤ, میرے بندے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں, میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. میرے بندے جہنم سے آزادی چاہتے ہیں, میں نے انہیں جہنم سے آزاد فرما دیا. میرے بندے جنت میں داخلہ چاہتے ہیں, میں نے انہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیا. اب میں بات جو میں نے اس لیے عرض کی ہے, یہ حدیث پاک آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ میں اہم بات اپنی رکھ سکوں. اب مجھے پیارے بتائیے, یہ جو ایک لمحے کے لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ آپ کی فضیلت ہے. حضور نے ارشاد فرمائی کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ محفلوں میں بیٹھنا تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. یہ جو ذکر و تسبیح کی جو محفل سجی ہوئی ہے, اس میں علماء کرام کی تقاریر اور بیانات ہو رہے ہیں اور نعت رسول پڑھی جا رہی. یہ تھوڑی دیر کی محفل ہے, نہیں تھوڑی دیر کی محفل ہے. جب ان کا یہ عالم ہے کہ اتنی فضیلت, رب تبارک و تعالی گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے, جہنم سے آزاد بھی فرماتا ہے, جنت میں داخلہ بھی عطا فرما رہا ہے, تو اس کا اندازہ لگاؤ جو صبح سے اٹھتا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, دوپہر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, شام کو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جب آپ 9 بجے اپنے بستر استراحت پر سیدھے ہو کر لیٹ جاتے ہو تو یہ طالبان علوم نبویہ 12 بجے
بجے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ علماء کرام احادیث کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب آپ اپنے موبائلوں میں جو ہے فیس بک اور واٹس ایپ چلا رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب آپ ٹی وی چینلوں پر جھوٹی خبروں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ علماء کرام، یہ حفاظ کرام قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، احادیث کریمہ کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بتاؤ جب تمہارا یہ عالم ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو باتیں بتائی گئی خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میں بس رخصت ہو جاؤں، میں نے پڑھ دیا، استغفار پڑھ لیا، اب جو ہے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن ایک بات کہہ کے کہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے یہ دل میں عہد کریں کہ ہمارے گھر میں جو حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اس کی ایک بھی بات سے ہمیں انحراف نہیں کرنا ہے۔ شریعت مطہرہ پر اگر وہ عمل پیرا ہے اور ہمیں عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، پھر چاہے پھوپھا ناراض ہو، بہنوئی ناراض ہو، یا پھوپھی ناراض ہو، یا دادی ناراض ہو، کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ اور اس کا رسول نہ ناراض ہو۔ مومن کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ اور رسول کو راضی کرنا، اور اگر اللہ اور رسول ناراض ہیں تو پھر دنیا کو راضی کر لو۔ تم جو ہے نمرود کے پائیدان پہ بھی پہنچ گئے دولت کے معاملے میں، اور قارون کے خزانے تک بھی پہنچ گئے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اللہ اور رسول ناراض ہیں۔ اور اگر اللہ اور رسول راضی ہیں تو دنیا سے تو جو ہے ایک دن تو جانا ہی جانا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔